शाम गरीबा तकरीबन एक मजलिस की तरह है, इस फर्क के साथ कि इस मजलिस में चराग रोशन नहीं किए जाते और फकत कुछ मोमबत्तियां जलाकर रोशनी की जाती है। और अज़ादार इस रात को जुलूस या अलम बरामद नहीं करते और ना ही जंजीर जनी या मातम करते हैं, बल्कि परेशानी और गम की हालत में मजलिस बर्पा करते हैं। उस मजलिस का मौजू सन 61 हिजरी में गुजरी 11 मुहर्रम की रात है कि उस रात इमाम हुसैन के खानदान पर क्या गुजरी, और बताया जाता है कि अहले बैत की औरतों और बच्चों ने ये तारीक और बेपनाह रात किस तरह करबला के बेआबा में गुजारी। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में शाम गरीबा की हकीकत बताई जाएगी, लफ्जी और इस्तिलाही मानी बताए जाएंगे, वाक़यात के बारे में बताया जाएगा और शाम गरीबा की सोग की तारीख और आदाब और रस्म के हवाले से आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, शाम गरीबा दरअसल उस शाम को कहते हैं जो मार्का करबला की पहली शाम थी, जिस शाम यजीदी फौजों ने शोहदा करबला की लाशों की बेहुरमती की थी। उन्हें शहीद करने के बाद उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे। यजीदियों ने अपने मकतूलीन को तो दफन कर दिया, लेकिन शोहदा करबला 2 दिन तक बेगौरो कफन करबला के तपते मैदान में पड़े रहे। फिर तीसरे दिन एक कबीले वालों ने उन पर नमाज जनाजा अदा करके उन्हें दफन किया। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मात को सरेआम गली कूचों में फिराया गया। ये करबला की पहली शाम थी जिसमें खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए। दोस्तों, शाम गरीबा को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी की जाती हैं जो तौबा नाउज़बिल्लाह बहुत संगीन होती हैं, यानी वो किसी कदर अखलाकियात के जुमरे में भी नहीं आती। शाम गरीबा अदबियात और फारसी जुबान के मरसिये में रोज़े आशूरा के सूरज गरूब होने के बाद और उस रात की सोगवारी को कहते हैं। उस मजलिस में जो नोहे पढ़े जाते हैं वो इमाम हुसैन के अहले बैत की मुसीबत और वाक़या करबला के बाद बच्चों और असीरों पर जो गुजरी उसके बारे में है कि अहले बैत ने अंधेरी रात करबला के बेआबा में कैसे गुजारी। उस रात और मुहर्रम की दूसरी रातों के दरमियान रसूमात में फर्क ये है कि उस रात को मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में बैठा जाता है। लफ्जी और इस्तिलाही मानों पर जाने से पहले इस पर बात की जाएगी कि शहादत इमाम मजलूम के फौरन बाद अहले बैत इजहार के लिए सबसे सख्त और दुश्वार मुसीबत शाम गरीबा में खैमों का जलना है। जब अहले बैत कराम को जुलजना की खून आलूद पेशानी देखकर ये यकीन हो गया कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए हैं तो सब लोग शदीद गिरिया और जारी करने लगे। उमर बिन साद ने गुस्से से अपने लश्कर वालों को मुखातिब किया और कहा, इन खैमों की तनाबों को उखाड़ फेंको और जो भी इनके अंदर हो या उनके साथ हो जला डालो। उसके बाद शिमर मलून चिल्लाया कि जो असबाब भी खैमों में है उसको लूट लो। अब एक जानिब से खैमों को लूटा जाने लगा और दूसरा ग्रोह आग लगाने में मसरूफ हो गया। उमैद इब्ने मुस्लिम कहता है कि एक ग्रोह ने शिमर के हमरा सैयद सज्जाद के खैमे पर भी हमला कर दिया, जबकि आपकी हालत निहायत ही नासाज थी और शिद्दत मर्ज के सबब एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने देखा कि आपका बिस्तर खींचा जा रहा है। कुछ लश्कर वालों ने कहा कि क्या इस बीमार जवान को कत्ल नहीं करोगे? मैंने कहा, ताज्जुब है तुम पर, तुम इसे भी कत्ल करना चाहते हो? तब जाकर वो अपने इस बुरे अमल से बाज आए। इतने में उमर बिन साद भी पहुंच गए और पुकारा, तुम इस जवान को इसके हाल पर छोड़ दो और अपने अपने काम में मसरूफ रहो। किसी सूरत अहले बैत असमत और तहारत उन भड़कते हुए शोलों से निकलकर बाहर आईं। हर एक किसी न किसी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे और तलवारों की नोक और नेजों से उन मुसीबत ज़दा अफराद पर हमला कर रहे थे। इस वहशतनाक हालत को सैयद इब्ने ताउस इस तरह बयान करते हैं कि शाम गरीबा में आले मोहम्मद पर गोया तमाम मुसीबतें एक साथ आन पड़ी थीं। सब औरतें और बच्चे दौड़ते हुए कत्ल गाह में आए कि जहां इमाम हुसैन अपने बावफा साथियों समेत सर कटाए हुए सो रहे थे। जब मुकद्दरात अस्मत और तहारत ने शहीदों के बेसर लाशों को देखा तो गिरिया जारी करने लगी और सरो सूरत को पीटने लगी। शाम गरीबा के लफ्जी और इस्तिलाही मानी की बात की जाए तो लफ्ज गरीब का एक मानी वतन से दूर होना है और बाज़ औक़ात जो बेयारो मददगार और अकेला रह गया हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। शाम गरीबा भी जो लोग अपने वतन से दूर, अकेले और बेयारो मददगार रह गए थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। इस्तिलाह और फारसी जुबान के मरसिये में रोज़े आशूर के सूरज गरूब होने और उस रात की सोगवारी को कहा गया है। दुश्मन की फौज ने आशूरा का सूरज गरूब होते ही औरतों को खैमों से बाहर निकाल दिया और खैमों को आग लगा दी और उस वक्त मस्तूरात फरियाद करती रहीं और अपने प्यारों की लाशों को देखकर अपने मुंह पर पीटती रहीं।
عمر بن سعد نے شام عاشورہ کو امام حسین اور کربلا کے دوسرے شہداء کے سروں کو، جن کی تعداد کل ملا کر 72 تھی، شمر، قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاز کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی رکا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفے کی جانب حرکت کی۔ قول کے مطابق محرم کی 11ویں رات، جسے شام غریبہ کہتے ہیں، حضرت زینب نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات نماز بیٹھ کر ادا کی۔ مظفر الدین شاہ کی حکومت سے سوگ کی یہ رات تہران میں موسوم نہ تھی اور شام غریبہ کا نوحہ ترکی زبان میں ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ عزاداری کی رسم مظفر الدین کے زمانے میں ترک قوم کی وجہ سے تہران میں شروع ہوئی، اور شام غریبہ کی بہت بڑی مجلس اہل ترک کی مسجد شیخ عبد الحسین میں ہوتی تھی۔ اور زیارات کی کتاب میں عاشور کی اثر کے بارے میں زیارت موجود ہے، جس میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور امام حسن یعنی جو عزادار تھے ان کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ شاید شام غریبہ منانے کی رسم بھی اسی زیارت کی وجہ سے شروع ہوئی ہو۔ شام غریبہ تقریباً ایک مجلس کی طرح ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے اور فقط کچھ موم بتیاں جلا کر روشنی کی جاتی ہے، اور عزادار اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس برپا کرتے ہیں، جس مجلس کا موضوع سن 61 ہجری میں گزری 11 محرم کی رات ہے کہ اس رات امام حسین کے خاندان پر کیا گزری تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریک اور بے پناہ رات کس طرح کربلا کے بیابان میں گزاری ہے۔ منابع میں آیا ہے کہ عمر سعد کے لشکر نے 9 محرم کو حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امام حسین نے حضرت عباس سے چاہا کہ ان سے ایک رات کی مہلت لیں تاکہ عبادت کر سکیں۔ امام حسین نے اس رات اپنے اصحاب سے گفتگو کی اور انہیں اپنا باوفا ساتھی کہا، اور انہوں نے بھی اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ امام حسین نے رات کے پہلے حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خداوند کی حمد و ثنا کے بعد ان سے خطاب فرمایا، میرے خیال میں اس قوم کی جانب سے ہمارے لیے یہ آخری دن کی مہلت ہے۔ آگاہ رہو کہ میں نے آپ لوگوں کو جانے کی اجازت دی ہے، اور آپ سب اطمینان سے چلے جائیں کہ میری طرف سے آپ کی گردن پر کوئی بیعت نہیں ہے، اور رات کی تاریکی میں سواری لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد امام کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب نے اپنی اپنی طرف سے وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو امام علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر قربان کرنے کی تاکید کی۔ بعض تاریخ اور مکاتب کے منابع نے اس گفتگو کا ذکر کیا ہے۔ شب عاشور کو حضرت عباس نے حرم کی حفاظت کا ذمہ لیا، زہیر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ عمر بن سعد کے ساتھ برید کی گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں کہ بعض منابع کے مطابق اس رات مریر بن حزیر نے امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ عمر بن سعد کے پاس جائے اور اس سے نصیحت کرے۔ امام علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ بریر عمر بن سعد کے پاس گئے اور اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور بغیر سلام کے بیٹھ گئے۔ عمر کو غصہ آ گیا اور کہا، اے ہمدانی کے بھائی، کس چیز نے تمہیں سلام کرنے سے منع کیا ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں اور خدا اور اس کے رسول کو نہیں جانتا، اور کیا میں حق کی گواہی نہیں دیتا؟ بریر نے کہا کہ اگر اسی طرح ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اور اگر تم واقعی خدا اور پیغمبر شناس ہوتے تو پیغمبر کے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرتے، اور یہ نہر فرات جس کی موجیں سانپ کی شکل میں حرکت کرتی ہیں اور عراق کے احوان اس نہر سے سیراب ہوتے ہیں، اور امام حسین ابن علی اور آپ کے بھائی، عورتیں اور تمام خاندان والے پیار سے جان دے رہے ہیں، تم نے انہیں اس نہر سے پانی پینے سے منع کیا ہے اور سوچتے ہو کہ خدا اور رسول کو جانتے ہو؟ عمر بن سعد نے کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو نیچے کیا اور پھر سر اٹھایا اور کہا، اے بریر، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ جنگ کرے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کی جگہ صرف آگ میں ہے۔ لیکن اے بریر، کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ شہر علی کی حکومت کسی اور کے ہاتھوں میں دے دوں؟ خدا کی قسم یہ بات میرے دل کو منظور نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ انہوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنی قوم کی بجائے میرا انتخاب کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے سب معلوم ہے اور میں دو راستوں کے درمیان حیران و پریشان کھڑا ہوں۔ آیا شہر ریگ کی حکومت کو چھوڑ دوں حالانکہ یہ میری آرزو ہے، یا یہ کہ حسین کے قتل کا گناہ گردن پر لے لوں؟ حسین کو قتل کرنے میں ایسی آگ ہے جس سے رہائی ممکن نہیں، اور شہر ریگ کی حکومت میری آنکھوں کا نور ہے۔ بریر امام علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور کہا، اے نواسہ رسول، عمر بن سعد شہر ریگ کی حکومت کی خاطر آپ کے قتل پر راضی ہو گیا ہے۔ شب عاشور امام حسین اکیلے خیموں سے باہر نکلے اور اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں اور زمین پر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ نافع بن حلال متوجہ ہوئے اور آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے نافع کو دیکھا اور پوچھا، خیموں سے باہر کیوں آئے ہو؟ نافع نے کہا،
اے نواسہ رسول، آپ کا خیمہ گاہ سے خارج ہو کر اس خطرناک فوج کی طرف رخ کرنا میرے لیے ترس و وحشت کا باعث بنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں خیموں سے باہر آیا ہوں تاکہ کل کے حملے سے پہلے یہاں کی بلندی اور پستی کو دیکھ لوں۔ اس کے بعد واپسی پر امام حسین نے نافع سے فرمایا، کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی جان کو بچا لو؟ نافع نے خود کو امام کے قدموں پر گرا دیا اور کہا، میرے پاس ایک تلوار ہے جس کی قیمت 1000 درہم ہے، اور ایک گھوڑا جس کی قیمت بھی اتنی ہی ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے مجھ پر احسان کیا تاکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس وقت تک میری تلوار کام کرتی رہے گی اس وقت تک ہرگز آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ دوستو، دراصل شام غریباں بے یار و مددگار اور اپنے وطن سے دور، اکیلے اور اس طرح سے شہید ہونے والوں کی یاد میں منائی جاتی ہے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا سوائے خدا کے، اور جن کو یہ بات تک کہی جاتی تھی کہ کوئی ہے جو اب تمہیں بچائے۔ دکھ، یہ غم وہ غم ہے کہ جس کی حیثیت کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا اور جس کی کیفیت کو بھی نہیں پایا جا سکتا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل وی لاگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں۔ محترم سامعین، ان واقعات